السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمستے، ست شری اکال میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں۔ امید ہے آپ سب صحت سے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کہ شوگر ایک ڈرگ یا نارکوٹک اور منشیات کی طرح آپ کے جسم پر اور آپ کے مائنڈ پر کیسے اثر کر سکتی ہے اور آپ کی صحت کو کیسے شدید نقصان دیتی ہے۔ آپ کو سن کے شاید یقین نہ ہو، مگر ویڈیو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ساری ایویڈنس مل جائے گی۔ ناظرین، ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ شوگر کوکین سے 8 گنا زیادہ ایڈکٹیو ہے۔ 2007 کی ایک ایسی چوہوں پہ کی جانے والی ریسرچ جو کوکین کے پہلے سے ایڈکٹ تھے، ان چوہوں کو یہ چوائس دی گئی کہ کوکین اور میٹھے پانی میں سے کچھ بھی پئیں، کچھ بھی استعمال کریں، اور ان چوہوں نے ہر دفعہ میٹھے پانی کو کوکین پر زیادہ ترجیح دی ہے۔ کچھ اور بالکل اسی طرح کی اسٹڈیز میں ان چوہوں کو شوگر تک پہنچنے میں کرنٹ بھی لگایا گیا، شاک بھی لگایا گیا، مگر یہ پھر بھی شوگر کی طرف ہی جاتے تھے، شوگر کو زیادہ پریفر کرتے تھے۔ اب شوگر آپ کے دماغ میں بالکل وہی کیمیکل ڈوپامین پیدا کرتی ہے جو کوکین، ہیروئن اور اسی قسم کی دیگر ڈرگز پیدا کرتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چوہے اور انسان میں فرق ہوتا ہے، اور میٹھی چیزیں تو قدرتی طور پر نیچر میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ہمارا دماغ میٹھی چیزوں کو تلاش بھی کرتا ہے، کیونکہ نیچر میں پائے جانے والی یہ میٹھی چیزیں ہمارے لیے پوائزنس نہیں ہوتی، مگر کوکو لیوز جس سے کوکین بنائی جاتی ہے اور پاپی پلانٹ جس سے ہیروئن بنتی ہے، یہ بھی نیچرل پلانٹس ہیں۔ کوکا لیوز کو ساؤتھ امریکہ کے لوگ صدیوں سے انرجی اور اس کی ریسٹوریٹیو پراپرٹیز کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، اس کو چباتے رہتے ہیں وہ لوگ انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح پاپی سیڈ یا خشخاش بھی سونے کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہمارے ہاضمے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر انہی چیزوں کی کانسنٹریشن ان کو نارکوٹک میں تبدیل کر دیتی ہے۔ 100 کے جی کوکا لیوز سے تقریباً صرف 1 کے جی کوکین نکلتی ہے۔ کانسنٹریشن میں یہ چیز سخت ایڈکٹیو ہے اور نقصان دہ ہے۔ شوگر جو گنے یا شوگر کین سے بنتی ہے، وہ گنے کا رس کو ابال کے بنتی ہے، اور اس کی کانسنٹریشن 10 گنا یا 10 ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں تقریباً 26 سے 32 چائے کے چمچ روز ایڈڈ شوگر لوگ لیتے ہیں، اور پاکستان میں ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 25 کلو گرام چینی جو ہے وہ ہر سال ہر بندہ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 22 چینی کے چمچ ہر روز ایڈڈ شوگر ہر بندہ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ اتنی شوگر نیچرلی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1.5 کلو رس بھرا گنا روز کھانا پڑے گا۔ اتنا گنا کھا کے ہمارے دانت اور بتیسی یہ ساری باہر آ جائے گی۔ جب آپ ویسے بھی گنا کھاتے ہیں تو اس کے جوس کے ساتھ ساتھ شوگر کے علاوہ بہت سارا فائبر بھی ہمارے جسم میں جاتا ہے۔ اس کے موجودگی میں یہ جسم میں آہستہ آہستہ یہ چیز ریلیز ہوتی ہے، مگر چینی اور ہائی فرکٹوز کارن سرپ جو ہر ڈبہ پیک، ہر جنک فوڈ میں موجود ہیں، وہ فوراً سے پہلے ہضم ہوتا ہے اور آپ کے دماغ کو نارکوٹکس کی طرح رسپانس ملتا ہے، اسی لیے اتنا مزہ آتا ہے یہ چینی کھانے میں۔ ناظرین، امریکن سائیکائٹری ایسوسی ایشن کے مینول کے مطابق ان کے 11 کرائٹیریا ہیں ایڈکشن کے بارے میں۔ ان میں سے 4 یا 5 کرائٹیریا اگر آپ پہ پورے اتریں تو ایڈکشن ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ کرائٹیریا ہیں: اگر آپ کسی چیز کو اپنے کنٹرول سے زیادہ یا اپنے کنٹرول سے لمبے عرصے تک کے لیے استعمال کریں، آپ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو کم استعمال نہ کر سکیں یا اس چیز کو چھوڑ نہ سکیں، آپ اپنا کافی ٹائم اس چیز کو حاصل کرنے، استعمال کرنے یا اس کے استعمال کے بعد پوری طرح ریکور ہونے میں لگائیں، آپ کو اس چیز کی کریونگ ہو یا اس چیز کے لیے آپ ترس رہے ہوں، آپ اپنا کام، اپنے گھر کا کام اس چیز کے استعمال کے بغیر اچھی طرح سے نہ کر سکیں، آپ اس چیز کو اپنی زندگی اور ریلیشن شپس میں پرابلم ہونے کے باوجود بھی استعمال کرتے رہیں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو اس چیز کے استعمال کی وجہ سے چھوڑ دیں،
اس چیز کو بار بار استعمال کریں باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ خطرے میں ڈال رہی ہے. اس چیز کو استعمال کرتے رہنا یہ جانتے ہوئے کہ آپ کی پرابلم زیادہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہ تو سارے سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں. اب فزیکل افیکٹس بھی اس کے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کی ٹالرنس بڑھ چکی ہو آپ کے جسم میں. مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا وہی مزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار درکار ہو. اور پھر آپ کو وڈرال سمٹمز ہوں کہ جب بھی آپ اس چیز کو چھوڑیں آپ کو برے سمٹمز ہوں جو اس چیز کے استعمال کے فوراً بعد ٹھیک ہو جائیں. ناظرین یہ دو جو فزیکل افیکٹس ہیں ٹالرنس اور وڈرال، اس کو میڈیکل سائنس دونوں کو تقریباً اسٹیبلش کر چکی ہے. ٹالرنس تو بڑے آسانی سے وہ دکھا چکے ہیں کہ لوگوں کے دماغ کا سکین کر کے کہ جو لوگ شوگر زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دماغ بالکل کوکین کو استعمال کرنے والوں کے دماغ کی طرح لگتے ہیں. اب ٹالرنس کی مثال ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ دوائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جیسے کافی لوگ سونے کے لیے دوائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو کچھ دیر بعد ان کو 1 سال کے بعد 1 گولی کی بجائے 2 گولیاں یا اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ٹالرنس آپ کی بلڈ ہو جاتی ہے. اسی لیے بچے جب شوگر کھاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کی ٹالرنس بہت کم ہوتی ہے، بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے جسم ہوتے ہیں. اسی طرح جو وڈرال ہے، وڈرال اگر آپ نے کبھی کافی، سگریٹ، چائے یا شوگر چھوڑنے کی کوشش کی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتی ہے، نکاہت ہو سکتی ہے. یہ سارے اب ٹپیکل ڈرگس کو چھوڑنے والے سمٹمز ہیں. اگر آپ نے کبھی موویوں میں دیکھا ہو منشیات چھوڑنے والے جب وہ ریہیب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سر درد ہو رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹپیکل ڈرگز ہوتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو بیچارے لوگ جن کو ڈائبٹیز ہو جائے یا بلڈ پریشر ہو جائے یا کوئی اور ڈائٹ ریلیٹڈ پرابلم ہو جائے تو وہ ڈاکٹر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب میں تے مطلب دن 6 روٹیاں کھانا، میں ہوں 2 نال کام چل جائے گا. یا ان کو فیٹی لیور ہو جائے تو وہ سوال آگے سے ان کو ڈاکٹر کہے کہ بھئی آپ فروٹ نہیں کھا سکتے، تو وہ کہتے ہیں جی میں ایک موسمی دن چ کھا لاں. یہ سب اب ڈرگ ایڈکشن کے علامات ہیں. ہمیں اپنی کمیونٹیز کو، اپنے پیاروں کو یہ انفارمیشن دینی چاہیے. یہ اتنی بری مارکیٹنگ کی گئی ہے، لوگوں کو اتنی بری انفارمیشن دی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کے غلام بن چکے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر شوگر ڈرگ نہ ہوتی تو آپ پھر آسانی سے چھوڑ سکتے، میں آسانی سے چھوڑ سکتا. ناظرین ہم بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں خود مطلب گھر میں عام آئس کریم لے کے آتا رہا ہوں جیسے ہر بندہ لے کے آتا ہے، بلکہ ان کو لے کے جاتا بھی رہا ہوں میک ڈونلڈ اور جگہ جگہ سے کھلاتا رہا ہوں. مگر پھر میں گاڑی میں ان کو کھلاتا تھا اور پھر پیچھے میں شیشے میں دیکھتا تھا کہ 3 سال کا بچہ کیسے نشے کی نیند سو گیا ہے آئس کریم کھا کے. بچوں کے بیہیویئر سے میں نے یہ سیکھا کہ جب انہیں شوگر یا شوگری ڈرنکس آپ ریفیوز کرتے ہیں تو ان کا ریئیکشن کتنا سویئر ہوتا ہے. یہ بالکل ایڈکٹس والی علامات ہیں. ان کا چھوٹا سا جسم اتنی شوگر پروسیس ویسے ہی نہیں کر سکتا، اسی لیے یا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں. مجھے ایز اے پیرنٹ آج بھی بچوں کی شوگر چھڑوانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ایون دو آئی نو آل آف دس. کیونکہ شوگر تقریباً 80% آف دا فوڈز میں موجود ہے. ہر فاسٹ فوڈ میں، ہر جنک فوڈ میں، فیکٹری میڈ فوڈ میں، چیزوں میں موجود ہے. اچھا، پیرنٹس کے لیے جو سب سے مفید ٹپ ہے اس کو چھڑوانے کا اپنے بچوں کی، وہ پہلے یہ ہے کہ وہ پہلے خود اپنی جو ہے وہ شوگر چھوڑیں، یا اپنے لیے چھوڑیں یا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیں یا اپنی فیملی کے لیے چھوڑ دیں. کیونکہ اگر وہ خود نہیں چھوڑیں گے تو بچوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ آپ ان کو سٹارٹ کروا دیں تو چھڑوانا مشکل ہے. ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم بڑے ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے. میں نے آپ کو ساری ایڈکشن کی علامات گنوائی ہیں. موسٹ لائکلی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنائیں گے اس کو استعمال کرتے رہنے کا، وچ از فائن. اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایویڈنس جو ہے آج کل کی دنیا میں، ڈائٹ کی دنیا میں اور ریسرچ کی دنیا میں، وہ یہی ثابت کرتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس اور شوگر جو ہے وہ میجورٹی آف یور ایشوز کم فرام کاربوہائیڈریٹس. ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، بلڈ پریشر، اسٹروک، metabolic syndrome, everything. It's just amazing what people
what lengths they would go to eat sugar, right? مگر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو جو پیرنٹس ہیں وہ خود چھوڑیں اس چیز کو. جب وہ خود چھوڑیں گے تو بچے بھی آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیں گے, بچے بھی اس چیز میں انوالو ہو جائیں گے. جس طرح میں اس وقت صرف ابھی کارنیوور ڈائٹ کر رہا ہوں. کارنیوور ڈائٹ کے بارے میں انشاءاللہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی یا آپ کو مل جائے گی چینل پہ, وہ کیا ہے. تو وہ بچے خود بھی بیف کھاتے ہیں. میرا جو بیبی ہے 6 مہینے کا 7 مہینے کا, وہ بھی بیف کھاتا ہے. مطلب بچے دیکھتے ہیں منکی سی منکی ڈو, جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی وہی کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزیں دوسری کینڈی وینڈی اور یہ جو ساری آئس کریم وغیرہ ہے, یہ کیک, ان کو جب بھی ملتا ہے تو وہ نہیں کھاتے. بٹ آئی ڈونٹ برنگ دوز تھنگس ہوم. آئی ٹرائی, میں اور میری وائف ہم اکٹھے ایک پیج پہ ہوں تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیٹو ریسیپیز کچھ دیکھ لیں. کیٹو ریسیپیز میں مطلب جو ریپلیسمنٹ شوگرز ہوتی ہیں, زائلاتھول ہے, اسٹیویا وغیرہ ہے, وہ آپ استعمال کر لیں کچھ دیر کے لیے بچوں کو وین آف کرنے کے لیے شوگر سے. اور وہ جو آپ کو عام چیزیں جو بازاروں میں ملتی ہیں ان سے زیادہ نیوٹریشس ہیں. مطلب اگر آپ نے گھر میں یہ ریپلیسمنٹ شوگرز وغیرہ کے کوکیز وغیرہ بنانے ہیں, دے آر لٹل بٹ بیٹر دین دوز تھنگس. فیٹ بامس وغیرہ بنا لیں, کیٹو چیزیں. میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک کر دوں گا, کچھ ریسیپیز آپ وہاں سے دیکھ کے ٹرائی کر سکتے ہیں. بٹ دوز تھنگز آر ناٹ گڈ ان دا لانگ ٹرم ایدر. وہ چیزیں بھی لانگ ٹرم کے لیے اچھی نہیں ہیں, آپ کو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم کر دینی چاہیے. بچوں کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ مت کریں, وہ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ بھی آپ کو ہی دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو ان کو مطلب ہے رسپیکٹ سے ٹریٹ کریں, ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. وہ خود انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. بٹ یو ہیو ٹو چینج فرسٹ. اس کے علاوہ آپ فروٹس بھی بچوں کے لیے اتنے برے نہیں ہیں جتنی کینڈیز یا آئس کریم ہے, مگر فروٹس بھی کم تعداد میں دینی چاہیے. فروٹس میں بھی فرکٹوز ہوتی ہے, اور آج کل کے جو فروٹس ہیں وہ بھی میرے نزدیک پروسیسڈ فوڈ میں آ جاتے ہیں. اگر انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے لیے مفید معلومات لے کے آؤں گا. مگر آپ کوشش کریں, انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, آپ کی بھی آپ کے بچوں کی بھی. کھانے کے علاوہ بہت خوشیاں ہیں دنیا میں. تو ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی, اور انشاءاللہ آپ شوگر کو چھوڑنے میں, کم کرنے میں ایک اچھی ایفرٹ کر سکیں گے. مجھے خود اسے چھوڑنا کافی مشکل لگا تھا, کافی مشکل ہوئی تھی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی اسٹرگل کیا ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا جسم جو ہے وہ فیٹ برننگ شروع کر دے تو انشاءاللہ بالکل کامیابی ہوگی, بلکہ آپ کی انرجی سارا دن بہت اچھا لگے گی, بہت اچھی رہے گی. ناظرین, اگر آپ کو موٹاپا کم کرنا ہو اور اپنا لائف سٹائل بدلنا ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہم آپ کی لائف سٹائل کے مطابق, آپ کی باڈی ٹائپ کے مطابق آپ کو ڈائٹ پلان بھی دیں گے اور ورک آؤٹ پلان بھی دیں گے. آپ ہمیں اپنے 3 ماہ دیں, اور اگر ہمارے پلان پر چل کر آپ ویٹ نہ گرا سکے تو ہماری فل منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کو سارے پیسے ویسے ہی واپس ہو جائیں گے جیسے آپ نے ہمیں دیے تھے. ہماری ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں سے آپ کو ہمیں کانٹیکٹ کرنے کا راستہ بھی مل جائے گا. ہمارا مشن ہے کہ ہم لوگوں کو صحت یاب بنائیں, کیونکہ صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کے بغیر کوئی اچھا کام ممکن نہیں. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.